پیڈرو لوپس کون تھا اور اس کے جرم کی داستانیں اتنی لمبی ہیں کہ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیڈرو لوپس کو دی ماسٹر آف دی اینڈیز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، اینڈیز ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ہے اور یہ 8,000 کلومیٹر کی رینج پر پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، پیڈرو لوپس 1948 میں پیدا ہوا اور اس نے 1980 تک 300 افراد کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، ایکس ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا بر وقت پتہ چل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی جانب۔ پیڈرو لوپس 1948 میں کولمبیا میں ٹولیما کی میونسپیلٹی میں پیدا ہوا، جس کا بہن بھائیوں میں سے 7واں نمبر تھا۔ گھر میں باپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کا بچپن انتہائی مشکل گزرا، کیونکہ اس کے والد کو اس کی پیدائش سے 6 ماہ قبل راولینسیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ لوپس کو 8 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس عمر میں وہ اپنی بہن سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے بعد سے شروع ہوئی پیڈرو کی زندگی کی اصل کہانی۔ اب بے گھر لوپس بوگوٹا کی سڑکوں پر گھومتا تھا اور اکثر جنسی زیادتی کا نشانہ بن جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ تحفظ کے لیے اسٹریٹ چلڈرن کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں سے ایک امریکی تارکین وطن کے خاندان نے لوپس کو گود لے لیا، لیکن ایک ٹیچر کی طرف سے جنسی زیادتی کا نشانہ بننے پر لوپس وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ بات ہے 1969 کی، جب لوپس کو گاڑی چرانے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ قید کی اس مدت کے دوران بھی اسے 3 قیدیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا، جن کا بدلہ لینے کے لیے لوپس نے انہیں قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی سزا میں 2 سال کی توسیع کر دی گئی۔ جب اس کی سزا 1978 میں ختم ہوئی اور جیل سے رہا ہوا تو اس نے جنوبی امریکہ کے شمال مغربی علاقے میں گھومنا شروع کر دیا اور پھر کچھ وقت بعد پیرو پہنچ گیا۔ بعد میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس عرصے کے دوران 100 سے زیادہ لڑکیوں کو قتل کیا، جن میں سے زیادہ تر مقامی قبیلے سے تھیں۔ اگرچہ یہ دعویٰ ناقابل تصدیق ہے، لیکن انہی دنوں میں بہت سی لڑکیاں لاپتہ پائی گئیں۔ بات تب خراب ہوئی جب لوپس کو جنوبی وسطی پیرو میں ایک قبیلے نے 9 سال کی لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش میں پکڑ لیا اور اس کے کپڑے اور سامان چھین کر اسے زندہ ریت میں دفن کر دیا۔ تاہم ایک امریکی مشنری نے قبیلے کو لوپس کو رہا کرنے اور پولیس کے حوالے کرنے پر آمادہ کر لیا۔ پولیس نے لوپس کو حراست میں نہیں لیا اور اس کی بجائے اسے ملک بدر کر دیا۔ پیرو سے جلاوطنی کے بعد لوپس نے اپنے قتلوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور لاپتہ افراد میں اس وقت کی حکومت نے اضافہ دیکھا، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں ان علاقوں سے لاپتہ ہوئیں جہاں سے اس نے سفر کیا۔ جی ناظرین، اپریل 1980 میں ایکواڈور کے علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے اور یہیں سے لوپس کی وارداتوں کا پتہ چلا، کیونکہ اس سیلاب کے ساتھ بہت سے انسانی ڈھانچے بھی بہہ کر آئے۔ تو ناظرین، یہ تمام انسانی ڈھانچے نوجوان لڑکیوں کے تھے جو کہ کافی عرصے سے لاپتہ۔ اس انکشاف کے بعد لوپس کے گرد پولیس نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور ایک بار پھر سے لوپس کو گرفتار کرنے کے لیے شکنجہ کسا گیا۔ لیکن کیا لوپس اپنی حرکتوں سے باز آیا یا نہیں، آگے جانتے ہیں۔ ان سیلاب گزر جانے کے بعد کارویٹ نامی ایک مقامی خاتون اپنی 12 سال کی بیٹی میری کے ساتھ بازار جا رہی تھی جب لوپس نے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن مقامی تاجروں نے لوپس کو پکڑ لیا اور اسے خوب پیٹا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتاری کے بعد لوپس نے تحویل میں رہتے ہوئے ابتدائی طور پر اپنی تفتیش کے دوران تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور خاموشی اختیار رکھی۔ آخرکار اس نے کیپٹن پیڈریکور کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ لوپس نے یہ بتاتے ہوئے فخر کیا کہ اس نے مجموعی طور پر ایکواڈور میں 200 سے زیادہ اور پیرو اور کولمبیا میں بھی بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ اپنے طریقہ واردات کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ پہلے یہ لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو عوامی مقامات سے دور لے جاتا اور پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کا گلا کاٹ دیتا اور مارنے کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ پارٹی کرتا۔ لوپس سے ان تمام قتلوں کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے مبینہ طور پر کہا کہ 8 سال کی عمر میں مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، تو پھر میں نے عہد کیا
कि जितना हो सकेगा मैं लोगों को कत्ल करूंगा। शुरू में 53 लाशों का पता लगाया गया, लेकिन बाद में किसी शफाफ कातिल की निशानदेही पर एक्वाडोर से 110 लाशों को बरामद किया गया। नाजरीन, इन सारे केसेस की बुनियाद पर जो कि लूपिस पर दर्ज थे, एक्वाडोर की अदालत ने इस शफाफ कातिल को 16 साल की कैद सुनाई। क्या ये सजा कम थी? जी हाँ, बिल्कुल। जितने उसके जुर्म थे उसके लिहाज से तो ये बहुत कम थे, लेकिन एक्वाडोर के कानून के मुताबिक ये वहाँ की सबसे ज्यादा सजा थी, जिसे दी बिग पनिशमेंट भी कहा जाता है। 31 अगस्त 1994 को इसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन आप यहाँ जानकर हैरान होंगे कि जेल से रिहा होने से कुछ वक्त पहले इसने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि ये सदी का सबसे बेहतरीन आदमी है। और यहाँ भी ये ना रुका, बल्कि इसने ये तक कह डाला कि इसकी सजा को इसके अच्छे बिहेवियर की वजह से खत्म कर दिया। क्या ये शफाफ कातिल वाकई एक अच्छा इंसान था? चले जानते हैं। नाजरीन, कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आया जब रिहाई के बाद लूपिस को एक्वाडोर से जिला वतन कर दिया गया और इसे कोलंबिया के हुकाम के हवाले करने से पहले गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर दोबारा हिरासत में ले लिया गया और इसे पागल करार देकर दिमागी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। 1998 में लूपिस को सेहतमंद करार देकर $70 की इवज जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन वो भी इस शर्त पर कि वो वक्तन फवक्तन हुकाम को रिपोर्ट करता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका और वो रिहाई के फौरन बाद फरार हो गया। 2002 में कोलंबिया की नेशनल पुलिस और इंटरपोल ने मिलकर लूपिस की गिरफ्तारी के फिर से वारंट जारी कर दिए, लेकिन लूपिस बदस्तूर मफरूर था, जबकि बाद में इंटरपोल वारंट को 2005 में गैर फाल करार दे दिया गया। लूपिस को एक बार फिर 2012 में कोलंबिया के टोंजा में होने वाले कत्ल के मुमकिना मुलजिम के तौर पर भी नामजद कर दिया गया। इस कत्ल में नाबालिग लड़की का गला कटा हुआ पाया गया था और कत्ल भी वैसे ही हुआ जैसे लूपिस अपना शिकार किया करता था। लूपिस आखिरी बार अपनी वालदा को मिलने आया और कहा, अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ, मैं आपको एक गिफ्ट और प्यार देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद इसे कभी नहीं देखा गया। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक लूपिस ने 350 से ज्यादा लड़कियों को कत्ल किया। ये एक सिर्फ अंदाजा है, किसी को भी इस नफ्सियाती मरीज के और इस शफाफ कातिल के कत्लों की तादाद का अंदाजा नहीं है। 2012 के बाद लूपिस को फिर कभी नहीं देखा गया। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।